کیا تھا. جہاں تک ہمارا افطار ڈنر ہوا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہاں, ہم بہت شکر گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے. انہوں نے مجھے پورا پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیلیگیشن کو افطاری کے لیے ہوسٹ بھی کیا, اور اوبیسلی جبکہ سیاسی جماعتوں آپس میں ملتے ہیں تو وہاں سیاست کے بھی بات ہوتا ہے. ہم نے جو معیشت پہ مثبت انڈیکیٹرز سامنے آ رہے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں مہنگائی میں اس وقت اضافہ نہیں ہو رہا ہے, اس پہ I congratulated the Prime Minister and his team کہ ہم نے جو بھی سیاسی جماعتیں نے الیکشن لڑے اس بار, تو عوام کا جو سب سے اہم مسئلہ تھا وہ مہنگائی کا مسئلہ تھا. اگر اس میں بہتری آ رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی joins the rest of the country in congratulating the Prime Minister. اور ساتھ ساتھ جہاں ہمارے کنسرنز ہیں, جہاں ہمارے ایشوز ہیں, ان کو بھی ہم نے اٹھائے. یہ کنال کا منصوبہ کے ساتھ ساتھ جو کے پی اور بلوچستان کے پی میں لا اینڈ آرڈر کے مسائل بڑھتے آ رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت میں کوئی دلچسپی ہی نہیں, ایک ہوتے کے مسائل ہوتے پورے ملک میں مسائل ہیں. میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی صوبائی حکومت کا ان مسائل حل کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو. ان کا 1 سال گزر چکا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہاں کا وزیر اعلیٰ نے ایک افتتاح کیا ہے ایک منصوبہ کا؟ لا اینڈ آرڈر پورا صوبہ اس کا پراچنار سے لے کے بنو تک, سابق قبائلی علاقے سے لے کے پشاور تک آگ دہشت گردی کا پھیل رہا ہے ان کا صوبہ میں, اور کوئی دلچسپی تو مجھے نظر نہیں آتی. تو اس ایشو پہ میں نے وزیر اعظم سے بھی ریکویسٹ کی کہ جہاں صوبائی حکومت شاید اپنا ذمہ داری نہیں اپنا رہا ہے, وہاں ان کو زور دینا چاہیے. اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے مدد دینا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ وفاقی بھی ذمہ داری ہے. اینڈ دے کانٹ ابینڈن پختونخوا ٹو دی ومز آف دس گورنمنٹ دیٹ ہیز نو انٹرسٹ ان دیئر ایشوز. تو اس پہ کافی تبصرہ ہوا بلوچستان کے حوالے سے, جو نہ صرف ایک طرف سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں, دوسرے جو کلائمیٹ چینج کے اور فلڈ کے, جو 2-3 سال پہلے ہمارا جو سیلاب آیا تھا اس کا نقصان کے بارے میں ہم نے وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ وہ ریکنسٹرکشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو پنجاب کے مسائل ہیں اس پہ بات ہوا, اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا بات انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا, اور جو فیصلے یا جو مل کے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہتر فیصلے ہوتے ہیں, اور ہم مثبت سیاست میں یقین کرتے ہیں, اور کوشش یہی کریں گے کہ جہاں ہم سے ایک پازیٹیو انپٹ ہو سکتا ہے, جہاں سے ہم اپنا تجویز دے سکتے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. عرفان بلوچ صاحب سوال. چیئرمین صاحب, یہ ایشو کینال کا ایشو پچھلے سال پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کو اٹھایا تھا. اس کے بعد یہ ایشو قومی قائمہ کمیٹی کو بھیجا گیا, قائمہ کمیٹی کے اجلاس نہیں ہوئے, پاکستان پیپلز پارٹی خاموش رہی, اور اس کے بعد یہ آج کل صدر نے یہ ایشو اٹھایا. اب اگر یہ تجویز صدر کی نہیں مانی جاتی تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل کیا ہوگا, اور پاکستان پیپلز پارٹی اتنا دراز سے اس ایشو پہ خاموش کیوں رہی؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ بچائے, جھوٹ نہ بتائے, اور جو اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے وہ نہ دہرائے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو آج سے نہیں ہمیشہ سے یہ ایشو اٹھاتا رہا ہے. اگر کسی نے یہ آواز اٹھایا سب سے پہلے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھا. آپ نے شاید نہیں سنا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 27 دسمبر کو جب گری خدا بخش میں صدر زرداری نے تقریر کی یا میں نے تقریر کی, ہم نے وہاں بھی یہ ایشو اٹھایا. جب پارلیمان کا ہر سیشن میں میرا ممبران پارلیمانی اسمبلی, آپ ان کی تقریر شاید رپورٹ نہیں کرتے, آپ ان کی تقریر عوام تک شاید پہنچاتے نہیں ہیں یا خود نہیں سنتے, مگر نواب یوسف تالپور صاحب کا آخری تقریر اس نیشنل اسمبلی میں وہ اپنا ویل چیئر سے اٹھ کے چیخ کے اس ایشو کے بارے میں بات کر رہا ہے. خورشید جنیجو صاحب نے اس ایشو کے اوپر نیشنل اسمبلی پہ بات کی. میرا غلام میرا بدین کا تالپور صاحب جو ہے اس نے اس ایشو کی بات کی نیشنل اسمبلی میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کم ممبرز ہیں جنہوں نے اس پہ شاید بات نہ ہی کو. پھر ہمارا جو صوبائی حکومت ہے, جو اریگیشن منسٹر ہے, جو صوبائی
ब्यूरोक्रेसी है, जो वजीर आला सिंध है, वो हर फोरम पे अगर इस इशू पे ऑब्जेक्शन आया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही ऑब्जेक्शन रहा है। तो ये कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश था, ये सिर्फ गलत नहीं है, ये झूठ है। और मैं इस झूठ को बड़ा सख्त अंदाज में इसका जवाब देना चाहूंगा। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के वक्त हो, चाहे वो उसके बाद जो भी हुकूमतें आए हैं, या ये सबसे लेटेस्ट एफर्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो लोअर रिपेरियन के, जो पानी की तकसीम पे, जो वफाक को साथ लेके चलने पे आवाज उठाती है और उठा रही है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी उठाएंगी। सदर पाकिस्तान में अपना एड्रेस टू दी पार्लियामेंट में सबसे हाईएस्ट फोरम पे, सबसे हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे ये आवाज उठाए, और वो सियासतदान जो जानबूझ के इस पे गलतफहमियां और इस झूठ को फैला रहे हैं, वो जानबूझ के इस इशू को मुतनाज़ा बना रहे हैं, वो अपना सियासत चमकाने के लिए पीपी कह रहे हैं, जब असल में उनको जो जिन्होंने ये मंसूबा बनाया, जो इस मंसूबा पे जोर दे रहे हैं, उस पे बारे में बात करना चाहिए। अगर आप ऐसे कौमी इश्यूज पे भी अपने ही सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासी सितारा को चमकाने के लिए उनको निशाना बनाएंगे जो सबसे पहले आवाज उठाते हैं, जो आपका नुमाइंदगी हर फोरम पे कर रहे हैं, तो फिर आप धोखा दे रहे, आप अवाम का धोखा दे रहे। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रूरल रिपेरियन के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। इसलिए यही लोअर रिपेरियन का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लड़ता है। अगर हम अपने मुल्क में अपना लोअर रिपेरियन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, अपने उसूलों को, अपना कानून को नहीं पास का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तो बाहर हम कौन से मुंह देंगे जब भारत आपका ऊपर पानी बंद करने की कोशिश करते हैं। तो एक ये कहना कि पीपल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर रहे हैं, इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से मुस्बत पॉजिटिव सियासत पे यकीन रखते हैं, और जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि ये मंसूबा ना बने, जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहां तनकीद होना चाहिए वहां तनकीद करना चाहिए। थैंक यू।